نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ تھوڑا سا ہم ایک ریویژن دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسے گزرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 22 اپریل 571۔ ہم اگر یہ جو سولار کیلنڈر ہے، جو ہمارے پاس کیلنڈر ہوتا ہے جنوری فیبروری، اس کے حساب سے یہ ہے۔ تو یہ کون سا سال تھا؟ یہ عام الفیل کا سال تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلے جو رضائی مائیں تھی جو نگرانی کر رہی تھی آپ کی، اس میں حضرت سویبہ ان کا پہلے آتا ہے۔ یہ کون تھی؟ یہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ آپ کے جو رضائی بھائی تھے وہ کون تھے؟ حمزہ، مسروح ان کا خود کا بیٹا، اور حمزہ چچا ابو سلمہ رضی اللہ عنہم، یہ شامل تھے۔ پھر اس کے بعد ام ایمن، یہ خادمہ تھی، ایک افریقی خاتون تھی، حبشی خاتون تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی تھی، جنہوں نے آپ کو گود کھلایا تھا، یعنی آپ کی خدمت پرورش، آپ کو ٹیک کیئر کیا تھا۔ پھر حلیمہ سعدیہ کون تھی؟ یہ بھی رضائی والدہ تھی، قبیلہ سعد بن ابی بکر بن حوازن سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کے رضائی بھائیوں میں عبداللہ یہ جو دودھ شریک تھے، انیسہ اور جدامہ کا نام کیا آتا ہے؟ شیمہ ہی ان کا پھر بعد میں لقب یہ مشہور ہوا تھا۔ پھر والد اور والدین حضرت عبداللہ تھے، عبد المطلب کے سب سے چھوٹے تھے بیٹے، خوبصورت بھی تھے، پاک دامن بیٹے تھے، انہیں ذبی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ ابھی پیٹ میں تھے ماں کے، تبھی انتقال ہو گیا تھا۔ والدہ حضرت آمینہ بنت وہب قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھی، سب سے اعلیٰ درجے کی خاتون، اور بنو زہرا کی سردار کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں جب والدین کا انتقال ہو گیا تو کنہوں نے سرپرست سنبھال لی تھی ان کی، کنہوں نے کفالت کی تھی؟ سب سے پہلے تو دادا تھے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے، جب پیدا ہوتے برابر کہاں چلے گئے؟ حلیمہ سعدیہ کے پاس، ٹھیک ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے پاس کتنے دن رہے؟ 2 سال رہے۔ 2 سال کے بعد ان کے گھر میں بہت برکتیں رحمتیں نازل ہو رہی تھی، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتی تھی، تو انہوں نے ریکویسٹ کی آمینہ کو کہ اور 2 سال مزید رہنے دیجیے تاکہ وہ اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ یہاں کی آب و ہوا کا ڈر لگتا ہے، مکہ کی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت آمینہ نے ان کو پھر اجازت دے دی، مزید 2 سال اور رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ ان کے ساتھ، حلیمہ سعدیہ کے ساتھ۔ تو 4 سال پورے وہاں رہے۔ پھر 4 سال میں کیا ہوتا ہے؟ سینہ چاک کا واقعہ ہوتا ہے۔ پھر 4 سال کے بعد وہ لا کر چھوڑ دیتی ہے، کہاں؟ آمینہ کے پاس، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ 4 سال میں وہ کیا کرتی تھی؟ ہر 6 مہینے کو وزٹ کراتی تھی والدین کو، والدین تو نہیں، والدہ کے پاس، دادا کے پاس، رشتہ داروں کے پاس لے کر آتی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ 4 سال کے بعد والدہ ہے، ابھی والدہ کے پاس 2 سال اور رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 6 سال کی ایج ہوتی ہے، تو مدینہ کا پلان کرتے ہیں جانے کے لیے، 1 مہینہ وہاں پر رہتے ہیں۔ تو 1 مہینہ جب رہ کے واپس ہوتے ہیں، واپسی میں پھر والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر اب کون لے کر آتے ہیں ان کو واپس؟ ام ایمن، دادا، ٹھیک ہے۔ پھر اب دادا کی سرپرستی میں ہے، دادا ہے اب گارڈین۔ تو قریش کے سردار تھے دادا عبد المطلب، مکے کی تجارتی قافلوں کے ذمہ دار تھے، انتہائی سخی تھے، اسی لیے فیاض کہلاتے تھے۔ انہیں زمزم کنواں کھودنے کا شرف بھی حاصل ہوا، اور انہوں نے 8 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، ٹھیک ہے۔ پھر 8 سال کے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر کنہوں نے کفالت کی؟ چچا ابو طالب، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے ابو کے سگے بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے سگے بھائی تھے۔ ان کی کفالت میں آنے کے بعد ان کے تھوڑے سے مال میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ہم پیچھے کا ریوائز بھی کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ کتنی؟ 12 سال کی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 مہینے 10 دن
हुई, ठीक है, यानी थोड़ा सा 2 महीने और मजीद है 12 साल से। तो अबू तालिब ने तिजारत के लिए मुल्क शाम जाने का कसद किया, इरादा किया। कहाँ जाने का? मुल्क शाम। क्यों जाते थे? तिजारत के लिए जाते थे, ठीक है। आपको उनकी जुदाई बहुत गिरां गुजरी, मतलब अब चचा चले जा रहे हैं, चचा बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो ये सुनकर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ हो रही थी कि कैसे रहूंगा मैं, बहुत गिरा गुजरी, जिससे वो बहुत मुतासिर हुए। और कौन मुतासिर हुए? अबू तालिब बहुत मुतासिर हुए, क्योंकि वो भी बहुत चाहते थे, वो भी नहीं छोड़कर जाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने साथ ले लिया। जब काफिले ने मुल्क शाम की हुदूद में पहुंचकर शहर बसरा के करीब पड़ाव डाला, तो बुहैरा नामी ईसाइयों का एक बड़ा राहिब अपने गिरजे से निकलकर उनके पास आया। कौन आया? ईसाइयों का एक बड़ा राहिब। राहिब कौन होते हैं? राहिब यानी जो सिर्फ इबादत करते हैं, लोटा लकड़ी लेके निकल जाते हैं, ठीक है। रहबानियत नहीं है ना इस्लाम में। मॉन्क जिसको कहते हैं, साधु समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो ईसाइयों का एक राहिब था, वो अ, शहर बसरा के करीब वो वहां पर पड़ाव डालकर था, ठीक है। तो वो जो खैमा था या जो भी उसका रहने की जगह थी, वहां से निकलकर बाहर आ गया, अपने गिरजे से निकलकर उनके पास आया। किसके पास? ये काफिले के पास। और काफिले के दरमियान से गुजर कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और आपका हाथ पकड़कर कहने लगा, ये दुनिया के सरदार हैं, परवरदिगार आलम के रसूल हैं, अल्लाह इन्हें रहमत आलम बनाकर भेजेगा, ठीक है। फिर क्या होता है? लोगों ने कहा, आपको ये कैसे मालूम हुआ? उसने कहा, तुम लोग जब घाटी से इधर जाहिर हुए, तो कोई पत्थर या दरख्त ऐसा ना बचा जो सजदे के लिए झुक ना गया हो, और ये दोनों चीजें नबी के अलावा किसी और को सजदा नहीं करती। फिर मैं इन्हें मोहरे नबूवत से भी पहचानता हूँ, जो कंधे के नीचे नरम हड्डी के पास सेब की तरह है, और हम उन्हें अपनी किताबों में भी पाते हैं। किसको? ये सारी निशानियों को। तौरात इंजिल में ये तमाम निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मौजूद थी। फिर इसने काफिले की जियाफत की, मेहमान नवाजी की, और अबू तालिब से कहा, इनको वापस कर दें, ठीक है। क्या कहा अबू तालिब को? कि इनको वापस ले जाएं, मुल्क शाम ना ले जाएं, क्योंकि यहूद और रूमियों से खतरा है। इस पर अबू तालिब ने आपको मक्का भेज दिया, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला, आप देखिए किस तरह से हिफाजत करते हैं। अभी नबूवत नहीं मिली है, ठीक है। ये जो यहाँ पर जो हदीस बयान की गई है, इसका थोड़ा सा डिटेल में एक तिरमिजी की हदीस में है, तो हम उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ये बारीक है लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। तो ये तिरमिजी की हदीस है और सही हदीस है, हसन है ये, 3620। इसमें क्या फरमाते हैं देखिए, अबू तालिब शाम की तरफ तिजारत की गर्ज से निकले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश के बूढ़ों में उनके साथ निकले। देखिए, कब पहन के गए थे? चेयर पे देखिए, या फिर इधर देख लीजिए, चेयर पे देखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश के बूढ़ों में इनके साथ निकले, यानी बड़े बड़े लोगों में, एजेड। जब ये लोग बुहैरा नामी राहिब के पास पहुंचे, तो वहीं पड़ाव डाल दिया और अपने सवारियों के कजावे खोल दिए। यानी अब कैसे होता था? जहां पर उनको कोई पड़ाव की जगह मिलती, तो वहां पर रुक जाते, ब्रेक लेते, दिन का ब्रेक, फिर बाद में आराम करते, फिर निकलते थे। तो सब लोगों ने अपने अपने ऊँट के जो कजावे थे वो खोल दिए। तो राहिब अपने गिरजा घर से निकलकर इनके पास आया। हालांकि इससे पहले ये लोग इसके पास से गुजरते थे, लेकिन वो कभी इनकी तरफ मुतवज्जा नहीं होता था, ना इनके पास आता था। यानी पहले भी कई बार ये तिजारती सफर पर जा चुके थे, लेकिन कभी भी वो राहिब इनके पास नहीं आया था, ठीक है। पहली बार था जो इनके पास आया। और कहते हैं, तो ये लोग कहाँ है? हाँ। ये लोग अपनी सवारियां अभी खोल ही रहे थे कि राहिब ने इनके बीच से घुसते घुसते हुए आकर
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया और बोला, ये सारे जहान के सरदार हैं, ये सारे जहान के सरदार हैं, ये सारे जहान के रब के रसूल हैं, अल्लाह इन्हें सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजेगा। तो इससे कुरैश के बूढ़ों ने पूछा, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? तो उसने कहा, जब तुम लोग इस टीले से उतर रहे थे तो कोई दरख्त और पत्थर ऐसा नहीं रहा जो सजदे में ना गिर पड़ा, और ये दोनों सिर्फ नबी ही को सजदा किया करते हैं, और मैं इनको मोहर नबूवत से भी पहचानता हूँ, जो शाना यानी जो शोल्डर है, कंधा है, शाना की हड्डी के सिरे के नीचे सेब की मानिंद है, यानी उसका इतना साइज है, सेब के इतना। फिर वो वापस गया और उनके लिए खाना तैयार किया। आज तक खाना नहीं बनाया था उसने, अब क्या करता है, खाना तैयार करता है। जब वो खाना लेकर उनके पास आया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट चराने के लिए गए हुए थे। तो उसने कहा, किसी को भेज दो और उनको बुलाकर लेकर आओ। चुनाचा आप आए और एक बदली आप पर साया किए हुए थी, यानी आप इतनी गर्मी में, इतनी धूप में भी आपके ऊपर क्या था, बादल का साया था। जब आप लोगों के करीब हुए तो उन्हें दरख्त के साये में पहले ही से बैठे पाया। फिर जब आप बैठ गए तो दरख्त का साया आप पर झुक गया। हम्म? इस पर राहिब बोल उठा, देखो दरख्त का साया आप पर झुक गया है। मतलब ये निशानियां वो खुद भी देख रहा है, बता भी रहा है, दिखा भी रहा है। फिर राहिब इनके सामने खड़ा रहा और इनसे कसम देकर कह रहा था कि इन्हें रूम ना ले जाओ, इसलिए कि रूम के लोग देखते ही इन्हें इनके औसाफ से पहचान लेंगे और इन्हें कत्ल कर डालेंगे। फिर वो मुड़ा तो देखा कि 7 आदमी हैं जो रोम से आए हुए हैं। तो उसने बढ़कर उन सब का इस्तकबाल किया, पूछा, आप लोग क्यों आए? अब रोम से ल- कुछ लोग आए हैं, 7 लोग आए हैं, ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? जी, 7 लोग आए हैं। अब वो आए हैं तो अभी इसको और ज्यादा परेशानी होगी, तो ये पूछने लगा कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए। तो पूछा उनको, तो इन लोगों ने कहा, हम इस नबी के लिए आए हैं जो इस महीने में आने वाला है। आपको पता है इतनी सारी चीजें लिखी हुई थी उनकी किताबों में कि इस महीने में इस रास्ते से वो गुजरेंगे नबी। तो हमको ये पता चला है, इसलिए हम निकले हैं। और कोई रास्ता ऐसा बाकी नहीं बचा है जिसकी तरफ कुछ ना कुछ लोग ना भेजे गए हों, यानी हर रास्ते पर उन्होंने लोग भेजे हैं कि मालूम करो कि वो नबी कौन से रास्ते से आ रहे हैं। और जब हमें तुम्हारे इस रास्ते पर इसकी खबर लगी तो हम तुम्हारी इस राह पर भेजे गए हैं। तो उसने पूछा, क्या तुम्हारे पीछे कोई और है जो तुमसे बेहतर हो? उन लोगों ने कहा, हमें तो तुम्हारे इस रास्ते पर इसकी खबर लगी तो हम इस पर हो लिए। उसने कहा, अच्छा ये बताओ कि अल्लाह जिस अमर का फैसला फरमा लेगा तो उसको कोई नहीं टाल सकता। इन लोगों ने कहा कि अ, अच्छा वो सवाल पूछ रहे हैं, अल्लाह जिस फैसले का जिस अमर का फैसला कर लेते हैं, जो काम का अल्लाह ताला फैसला कर लेते हैं, क्या लोगों में से उसे कोई टाल सकता है? उन लोगों ने कहा नहीं। उसने कहा, फिर तुम इससे बैत करो और इसके साथ रहो। फिर वो अरबों की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, मैं तुमसे अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ कि तुम में से इसका वली कौन है? लोगों ने कहा, अबू तालिब। तो वो उन्हें बराबर कसम दिलाता रहा, यहाँ तक कि अबू तालिब ने उन्हें वापस मक्का लौटा दिया। यानी इतना फोर्स किया उनको कि आगे मत ले जाइए, आगे खतरा है। क्योंकि ये लोग इंतजार में थे ना कि देखिए, जब वो जो टाइटस के जो हमले हुए ना, पहले बुख्त नसर का हमला हुआ, टाइटस का हमला हुआ, तो ये सारे यहूदी किधर आ गए थे? इधर ही अरब में, हिजाज के मुकाम पर, कुछ मदीना में। तो ये लोग इंतजार कर रहे थे क्योंकि ये लोग आलिम थे ना, अहले किताब थे, इनको पता था कि कब आएंगे रसूल। तो वो इंतजार में थे। एक मिनट, इंतजार कर रहे थे कि कब, एक मिनट है मुझे।
مل گیا بات چیت کر رہی تھی ہاں تو کیا کہہ رہی تھی میں کہ یہ لوگوں کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے، کیا کیا علاماتیں ہیں اور کون سے راستے سے آئیں گے، کہاں کا سفر کریں گے، تو یہ لوگ منتظر تھے۔ اب صرف عیسائی نہیں، یہودی بھی نکل گئے، ٹھیک ہے، وہ بھی تلاش میں تھے۔ تو اب چونکہ روم میں بہت سارے یہودی لوگ تھے، ٹھیک ہے، شام کے علاقے میں، تو اب کیا کہتا ہے یہ راہب کہ ان کو اللہ کے واسطے لے کے چلے جاؤ واپس، کیونکہ وہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ یہودیوں میں سے آئے رسول، اگر ان کو پتا چلے کہ یہ عربوں میں سے آئے، بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں، تو وہ ان کو قتل کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ کا واسطہ دے کر ابو طالب کو بہت فورس کرتے ہیں، تو ابو طالب پھر ان کو واپس مکہ بھیج دیتے ہیں۔ تو یہی بات یہاں پر ہو رہی ہے، تو وہ انہیں برابر قسم دلاتا رہا یہاں تک کہ ابو طالب نے انہیں واپس مکہ لوٹا دیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ کو بھی بھیج دیا، اور راہب نے آپ کو لے کر اچھا آپ کو کچھ کھانے کا توشہ بھی دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث آتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، یہ بیان کی جاتی ہے، اس کا صحیح ہے حدیث، یہ اسٹیٹس بھی آتا ہے۔ تو بہرحال یہ سارا واقعہ ہوتا ہے، تو کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے؟ اس واقعے میں کیا اسباق ہے، کیونکہ ہم کو اسباق بھی ڈھونڈنا ہے نا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے حفاظت فرماتا ہے۔ نبوت سے پہلے ابھی نبی نہیں بنے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی صرف 12 سال کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے اسباب پیدا کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اہل کتاب کی ان کی اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں موجود تھیں، تو چونکہ وہ آسمانی کتابوں کو پڑھتے تھے نا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ صرف حق کو پہچان لینا کافی نہیں ہوتا، ہاں یہ حق ہے، صحیح ہے، اتنا پہچاننا ضروری نہیں ہوتا۔ کیا ضروری ہوتا ہے؟ اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، یعنی صرف پہچان لینے سے نجات نہیں ملتی، ہم مانتے ہیں یہ رسول ہے، ایمان بھی لانا ضروری ہے نا۔ تو اصل کامیابی کس میں ہے؟ حق کو قبول کرنے میں۔ اور کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کوئی اچھا مشورہ دے رہا ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، کوئی خیر خواہ ہے، آگے خطرہ ہے، وہ سنجیدگی سے مشورہ دے رہا ہے، تو پھر اس کا مشورہ بھی قبول کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کیا پتہ چلتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے وہ بھی یہاں پر نمایاں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں سے ممتاز مقام رکھتے تھے، سب سے اعلیٰ مقام، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی۔ اور پھر یہاں پر دیکھیے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ کس طرح سے اپنی پوری ذمہ داری نبھاتے ہیں، کس طرح سے حفاظت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، اور ابو طالب ان کو صحیح سلامتی کے ساتھ واپس بھیج دیتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو روک سکے، وہ ہو کر رہتا ہے۔ اور کیا پتہ چلتا ہے؟ برے ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ پر جو بھروسہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنگ فجار۔ جب آپ کی عمر 20 برس کی ہوئی تو ذی قعدہ کے مہینے میں اکاس کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی، ٹھیک ہے۔ عرب میں ایک بازار لگتا تھا، ٹھیک ہے، ایک مجنہ کا بازار، ایک اکاس کا بازار، جیسے ہمارے پاس ہوتا نا جمعہ بازار،
یا بدھ بازار، اتوار بازار، یہ اس طرح سے. تو وہاں بھی ایک بازار لگتا تھا، اکاس کا بازار. ٹھیک ہے، بہت بڑا میلے کے جیسا، سال میں ایک بار ہوتا تھا وہ. تو یہ بازار کو نا وہ جنرلی کون سے مہینے میں لگتا تھا؟ یہ حرمت والے مہینے میں لگتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی جو ذی قعدہ، ذی الحج، یہ حرمت والے مہینے ہیں نا. تو ذی قعدہ کے مہینے میں یہ بازار لگتا تھا. اور یہ اس لیے لگتا تھا کیونکہ لوٹ مار بہت تھی عربوں میں. ہم، تو اب جب بازار ہے تو ظاہر بات ہے اونٹوں کا خرید و فروخت ہوگا، غلاموں کا خرید و فروخت ہوگا، تجارت کا مال ہوگا. تو ڈر کیا ہوگا کہ لوٹ مار ہوگی، قافلے لوٹے جائیں گے. تو یہ احترام والے مہینوں میں جس میں جنگ منع تھی، لوٹ مار منع تھی، وہ مہینوں میں یہ بازار لگتا تھا. تو اس میں اب کوئی بھی جنگ نہیں کر سکتا، رائٹ. یہ تو پہلے سے ہی پتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ 4 مہینوں کی حرمتیں تھیں. ٹھیک ہے، احترام کرتے تھے عرب. تو پھر یہ اکاس کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے. ایک طرف کون تھے؟ قریش اور کنانہ. اور دوسری طرف قیس اور غیلان کے قبائل تھے. دونوں میں گھمسان کا رن پڑا، یعنی بہت اچھی خاصی جنگ شروع ہو گئی. اور فریقین کے کئی کئی آدمی کھیت رہے. کھیت رہے مطلب یعنی کھیت میں کیا ہوتا ہے؟ کھیت میں کٹائی ہوتی ہے، تو کاٹ رہے تھے ایک دوسرے کو، یعنی مارے گئے. لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے کیا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں گے. جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خوں بہا لے لیں گے، یعنی دیت. ٹھیک ہے، جس کے زیادہ ہیں تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ خوں بہا لے لیں گے اپوزٹ لوگوں سے. اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی شر و عداوت کو مٹا دیا گیا. ٹھیک ہے، جو بھی دشمنی تھی اس کو مٹا دیا گیا. اس جنگ میں آپ بھی تشریف فرما تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے. بس اتنا ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے، کیا کر رہے تھے؟ صرف تیر تھما رہے تھے چچاؤں کو. اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا. فجار کس کو کہتے ہیں؟ فجر سے ہے. فجر پھٹنا. فجار گناہگار کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فاجر گنہگار کو کہتے ہیں. تو اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی تھی. جنگ الاؤڈ نہیں تھی لیکن ہو گئی. فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے. ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا. یعنی ایک بعض سیرت کی بک میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 16 سال تھی تو یہ جنگ فجار شروع ہوئی. ٹھیک ہے، ہر سال ہوتی، 4 بار ہوئی. ٹھیک ہے، لیکن 20 سال کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی تو یہ آخری جنگ تھی. اس کے بعد نہیں، یہاں پر ختم ہو گئی. تو یہی بات یہاں پہ، فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے، ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا. مذکورہ واقعہ آخری تھا، یعنی یہ جو بتایا گیا آخری تھا. اس سے پہلے کے 3 واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے پیش آئے. لڑائی صرف اسی چوتھے واقعے میں پیش آئی تھی. ٹھیک ہے، تو 12 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی سفر پر گئے پہلی بار. ٹھیک ہے، 16 سال میں جنگ فجار شروع ہوئی، 4 سال تک چلی. ٹھیک ہے، 20 سال، یہ ساری ایج جو ہے نا ٹین ایج ایج ہے. ٹین ایج میں کیا ہوتا ہے ٹین ایجر میں؟ بس مستیاں ہوتی ہیں، رائٹ. لیکن دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے سنجیدگی والے کاموں میں شریک تھے، رائٹ. تو 20 سال میں پھر جنگ فجار ختم ہوئی، آخری. ٹھیک ہے، دیکھیے صرف کہانیاں بتانا یہ مقصد نہیں ہے. آپ اس عمر میں کیا کیا کیے، اور ہم کیسے اپنے بچوں کو ریز کر رہے ہیں، کیسے ماحول میں ریز کر رہے ہیں، کیسے ان کی عمر گزری، ٹین ایج بھی آتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، کیا سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہو رہی تھی. پھر جو یہ جنگ فجار ہے کیا جنگ تھی یہ؟ کہ یہ جو لڑائی تھی یہ ختم ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں شرکت کیے تھے وہ ختم ہو چکی تھی، آخری تھی یہ 4 سال میں. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کا صرف اتنا ہی آتا ہے کہ بس آپ تیر تھما رہے تھے چچاؤں کو. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. حلف الفضول، دیکھیے اس کو نا حلف بھی پروناؤنس کیا جاتا ہے، ہاں پر زبر بھی اور زیر بھی.
ٹھیک ہے، حلف بھی حلف بھی. تو حلف الفضول بھی صحیح ہے یا حلف الفضول. حلف کس کو کہتے ہیں؟ حلف عہد کو کہتے ہیں، قسم کھا کے جو عہد کیا جاتا ہے معاہدے کو، ٹھیک ہے، پرومس سمجھ لیجئے حلف کو. اور فضول کیا ہے؟ یہ اردو کا فضول نہیں ہے، ٹھیک ہے. فضول اصل میں فضل سے ہے. فضل کس کو کہتے ہیں؟ فضل کی جمع فضول. فضل یعنی اچھا، ھذا من فضل ربی، ٹھیک ہے، نعمت، بلیسنگ. اور کہا جاتا ہے کہ یہ معاہدہ جو تھا، یہ جو پرومس جو تھا، اس میں بہت سارے لوگ شامل تھے جن کا نام فضل تھا، ٹھیک ہے. تو حلف الفضول، تو یہ معاہدہ یا یہ قسم، یہ پرومس بہت سارے لوگوں نے کیا تھا. یہ کس تعلق سے تھا اور کیا تھا، اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں. اس جنگ کے بعد ذی قعدہ کے مہینے میں، کون سی جنگ کے بعد؟ یہ جنگ فجار. اس کے بعد ذی قعدہ کے مہینے میں 5 قریشی قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا. ایک انہوں نے کانٹریکٹ کیا، ایک معاہدہ کیا جسے حلف الفضول کہتے ہیں. ان قبائل کے نام کیا ہے؟ وہ 5 قبائل کون سے تھے؟ بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تیم. اب یہ کیوں کیا گیا؟ یہ معاہدہ اصل میں کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زبید، یمن کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا، ٹھیک ہے. کون آیا؟ زبید نام کا شخص یمن سے آیا. کہاں آیا؟ مکہ آیا، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ آس بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی. سامان تو خرید لیا، قیمت نہیں دیا. آس بن وائل یہ وہی شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد مخالفت کرتا تھا، ٹھیک ہے. تو سامان خرید لیا لیکن پیسے نہیں دیے. اس نے، کس نے؟ وہ جو زبید تھا یمن کا آدمی، اس نے بنو عبد الدار، بنو مخزوم، بنو جمح، بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی. چنانچہ اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر چند اشعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا. اب کوئی نہیں سن رہا ہے تو جبل ابو قبیس، پہلے یہ اونچا پہاڑ تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب تو وہاں پر یہ سارے جو ابراج وغیرہ، ٹاور وغیرہ دکھتے ہیں، رئیسوں کے محلات وغیرہ ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے. تو وہاں پر چڑھ کر اس نے اپنی مظلومیت کا نقشہ کیسے بتایا؟ اشعار میں اس نے پڑھ کر سنایا اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے. اس پر زبیر بن عبد المطلب، کون تھے یہ؟ چچا آپ کے، انہوں نے دوڑ دھوپ کی. چنانچہ مذکورہ قبائل کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھا ہوئے. انہیں سب کے سب عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا، ٹھیک ہے، کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے. اور آس بن وائل سے زبیدی کا حق لے کر اس کے حوالے کیا، ٹھیک ہے. وہ زبید کا جو حق تھا، ٹھیک ہے، اس کے جو اس نے پیسے نہیں دیے تھے آس بن وائل نے، تو اس سے لے کر اس کو اس کا حق دلا دیے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ سارا ڈسکشن کہاں ہوا تھا؟ یہ جو جدان ہے، عبداللہ بن جدان، اس کے گھر میں ہوا تھا، ابن جدان. اس عہد و پیمان میں آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف فرما تھے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شرکت کیے تھے اور شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے تھے. کون سی؟ یہ جو نبوت سے پہلے ہوئی تھی، یہ معاہدے میں جو شریک ہوئے تھے، اس کے بارے میں آپ کیا کہا کرتے تھے صحابہ کو؟ کہ میں عبداللہ بن جدان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، یعنی اتنی قیمتی دولت تھی وہ معاہدہ، اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بھی بلایا جاتا تو اسے یقیناً قبول کر لیتا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ تھا یہ مجھے اتنا پسند تھا، اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ آپ کو پتا ہوگا، قیمتی دولت تھی عربوں کی، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ایکسپینسو، جیسے سمجھ لیجئے مرسیڈیز، بی ایم ڈبلیو آج کے. تو اتنا زیادہ مجھے پسند تھا کہ اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دے دیتے نا تو یہ معاہدے میں جاتا، یہ اس کو میں اہمیت دیتا.
اور اگر دور اسلام میں بھی مجھے بلایا جاتا اس طرح کے کوئی معاہدے میں تو میں اس کو یقیناً قبول کرتا. تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ جہاں پر حق بات ہو رہی ہے، انصاف کی بات ہے، تو ہر حال میں اس کا ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حلف الفضول میں شریک تھے، اس کی تعریف فرما رہے تھے. ٹھیک ہے. تو نیکی کا کوئی بھی کام ہو، کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی کام کیوں نہیں ہے، کسی مظلوم کی مدد کرنا ہے، یا انصاف کی بات کہنا ہے، یا لوگوں کے حقوق دلانا ہے، تو اس میں ضرور ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. عدل، انصاف، یا پھر مظلوم کی مدد ہے تو ضرور اس میں اپنا بھی حصہ ڈالنا ہے، خاموش نہیں رہنا ہے. ٹھیک ہے. حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو، انسان کے پاس نیکی کا راستہ ہے، اس کو اختیار ہے تو وہ ضرور اختیار کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیے اچھا جو کردار ہوتا ہے نا وہی انسان کی اصل پہچان ہوتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. جو اخلاق ہوتے ہیں، جو اس کا جو اچھا کردار ہوتا ہے وہ اس کی پہچان بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر شخص کو خود ذمہ دار ہونا ہے، خود حق کو قبول کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور حق کا، خیر کا ساتھ دینا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ دیکھیے اگر کوئی تنظیم یا کوئی آرگنائزیشن جہاں پر مل جل کر لوگ حق اور انصاف کا کام کرتے ہیں تو ضرور ان کا بھی ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. ان کے کاموں میں مدد کرنا چاہیے. Right؟ اب یہاں پہ جو ایک شخص ہے نا، کون ہے وہ؟ عبداللہ بن جدعان. ٹھیک ہے. ابن جدعان جو ہے، یہ دیکھیے اس کے گھر پہ معاہدہ ہوتا ہے، اچھا کام کرنے میں یہ آگے رہتا ہے، لیکن اسلام نہیں لاتا ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عبداللہ بن جدعان زمانے جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، یعنی بہت رشتہ داروں کا خیال کرتا تھا، دوسرے مسکینوں کو بھی کھانا کھلاتا تھا. تو کیا یہ اعمال اسے فائدہ دیں گے؟ ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص بہت سوشل ورک کر رہا ہے، بہت نیک کام کر رہا ہے آگے بڑھ کر، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس کے بارے میں پوچھا، تو کیا اس کو وہ نیک اعمال جو اس نے کیے فائدہ دیں گے آخرت میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا انہ لم یقل یوما رب اغفر لی قطیعاتی یوم الدین، نہیں، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا، اے میرے رب قیامت کے دن میری خطا معاف فرما. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو کون تھا عبداللہ بن جدعان؟ بہت لوگوں کا خیال کرتا تھا، قریش کا نہایت مالدار سخی انسان تھا، معزز شخص تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، مہمان نوازی کرتا تھا، صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں کا بھی بہت خیال رکھتا تھا. حلف الفضول کا معاہدہ اسی کے گھر میں مقرر ہوا، اجتماع کیا گیا، سب لوگ جمع ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس نے اسلام قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے بخش دے، قیامت کے دن، یوم الدین یعنی جزا کے دن، بدلے کے دن میری خطا کو معاف کر. ٹھیک ہے. تو اچھے اخلاق، دنیا میں انسان کو کسی کی مدد کرنا، یہ بہت بڑا شرف ہے، لیکن ساتھ میں ایمان لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. آخرت کی مغفرت کی طلب کرنا ضروری ہے، اگر نہیں تو پھر وہ کچھ کام کے نہیں. خدمت خلق بہت اہم ہے، لیکن آخرت میں نجات نہیں مل سکتی اس سے اگر ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی یہ نظر آتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ عملی زندگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں پرورش پائی. ٹھیک ہے.
یتیم پیدا ہوئے، دادا پہلے کفالت کیے، پھر چچا ابو طالب. والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ ہونے والا نہیں تھا، یعنی بہت کم ملا تھا، کچھ بھی نہ ایسا. لہٰذا جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے، اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے. پھر جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند خیرات کی عوض، یہ خیرات جو ہے نا یہ ایک سکہ ہے، ٹھیک ہے، کرنسی، چند خیرات کی عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائی. خیرات 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل سے 80-90 روپے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو 80-90 روپے کے عوض بکریاں دوسروں کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چرایا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اوائل عمر میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے، اوائل یعنی عمر کے اول حصے میں، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، یہ انبیاء کی سنت رہی ہے. ایک بار عہد نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکری ضرور چرائی. وَهَلْ مِن نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا، کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں. تو بکریاں چرانا یہ کیا ہے، یہ انبیاء کی سنت رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، بکریاں چرانے میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ انبیاء کو کیا سکھا رہے ہیں، اس میں کیا حکمتیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں کچھ اہم نکات ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے سب نے بکریاں چرائی. صحابہ نے پوچھا اور آپ نے بھی، یعنی آپ نے بھی چرائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی مکے والوں کی بکریاں چند خیرات کے بدلے چرایا کرتا تھا، ٹھیک ہے. پھر اور کیا آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام کو نبوت عطا کرنے سے پہلے بکریاں چرانے کی ایک ٹریننگ دی ہے، ٹھیک ہے، ایک عملی تربیت دی ہے، ٹھیک ہے. تو ہر نبی نے بکری چرائی ہے. تو اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ سب سے پہلی حکمت اس میں ہے لیڈرشپ. کیا ہے؟ قیادت، ٹھیک ہے. تو بکریاں چرانے والا کیا ہوتا ہے؟ چرواہا، وہ ایک لیڈر ہوتا ہے. اب وہ کیسے کرتا ہے؟ وہ ایسے نہیں کرتا کہ صرف آگے چل رہا ہے پیچھے بکریاں چل رہی ہیں، یہ لیڈرشپ نہیں کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے، اپنا جو وہ پورا ریوڑ ہوتا ہے بکریوں کا اس پر پوری نظر رکھتا ہے. ذرا ذہن میں لائیے، چرواہا اپنے ریوڑ کو، بکریوں کے ریوڑ کو لے کر چل رہا ہے، تو اس کی نظر پورے ریوڑ پر رہتی ہے، وہ کسی کو بھی بچھڑنے نہیں دیتا. اگر کوئی کمزور ہے تو اس کی مدد کرتا ہے، ہاں، اور سب کو ایک صحیح سمت میں لے جاتا ہے، right؟ تو یہی جو یہاں پر حدیث آئی ہے نا کہ کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک کیا ہے؟ رائی ہے، چرواہا ہے، یعنی نگہبان ہے. اور وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر ایک کو سوال کیا جائے گا تم میں سے اپنی رعیت، یعنی اپنی جو انڈر ہے آپ کے رعایا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو یہی جو ہے نا، یہ لیڈرشپ جو ہے نا، یہ نگرانی، یہ جو خدمت کر رہے ہیں، یہ کس میں آتی ہے؟ ایک چرواہا میں، جب بکریاں چراتا ہے انسان، ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا آتی ہے اس میں، اور کیا حکمت ہے؟ احساس ذمہ داری ہوتی ہے. بکریاں چرانا یہ انتہائی ذمہ داری کا کام ہے، ٹھیک ہے. اس میں دیکھیے چرواہا اپنی مرضی سے دیر تک سو نہیں سکتا، چرانے گئے ہیں سو گیا، یہ نہیں کر سکتا. اس کو وقت پر اٹھنا ہوتا ہے، اس کو جانوروں کو دیکھنا ہوتا ہے، اس جانوروں کے کھانے پینے کا، ان کے آرام کا، سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو یہ ایک احساس ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی بکری زخمی ہو جائے تو اس کی دیکھ بھال کرنا، اگر کوئی بکری
ریوڑ سے الگ ہو جائے تو اس کو واپس لانا، یا اگر کوئی درندہ اس پر حملہ کر دے تو اس کی حفاظت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ چرواہا کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب یہی جو احساس ہے نا، پھر یہ بعد میں امت کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے پھر ضروری تھا۔ تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ دیکھیے ٹریننگ کر رہے ہیں۔ پھر تیسری چیز کیا ہے؟ صبر اور برداشت۔ اب صبح صبح نکلتے ہیں بکریوں کو لے کر، سخت دھوپ ہے، پیدل جاتے ہیں، کوئی بائک پہ نہیں جاتا ہے چرواہا، ایک دم دھوپ ہے، طویل پیدل سفر ہے، اور مسلسل نگرانی کرنا ہے، تنہا ہے۔ تو یہ کیا پیدا کرتی ہے انسان کے اندر؟ صبر، برداشت، ٹھیک ہے، صبح سے شام تک۔ تو دعوت دین کا بھی کام کیا ہے؟ صبر مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی کیا ٹریننگ دی جا رہی ہے؟ صبر کی، برداشت کی، صبر و تحمل سے یہاں پر ایک عملی تربیت دی جا رہی ہے۔ پھر چوتھی چیز اس میں کیا آتی ہے؟ مشقت برداشت کرنے کی عادت۔ اب دیکھیے صحرا میں جاتے تھے، ریگستان تھا، کوئی سرسبز علاقہ نہیں تھا، نہ کہیں پر پانی میسر ہوتا تھا، نہ آرام کی سہولیات تھی کہ یہاں پر چلو شیڈ ہے، یہاں پر تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، کچھ نہیں، جدھر دیکھو ادھر ریگستان، پہاڑ پہاڑ پہاڑ۔ اب بھی آپ دیکھیے کیسا ہے سفر، مکہ سے مدینہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو صرف پہاڑ نظر آئیں گے، کوئی شیڈ نہیں، کوئی سایہ نہیں، کچھ نہیں۔ تو صحرائی علاقہ تھا، کوئی ہریالی نہیں تھی، کئی کئی میل پیدل چلنا ہوتا تھا، سخت گرمی برداشت کرنا اور اس میں جانوروں کی حفاظت کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ مشقت والا کام تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ٹریننگ تھی یہ کیا تھی؟ کہ آئندہ آنے والی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرنا، رائٹ۔ پھر اور کیا چیز آتی ہے اس میں؟ مشقت کے بعد شفقت۔ شفقت کیا ہوتا ہے؟ محبت، نرمی اور رحمت۔ اب بکریاں جو ہے وہ کمزور ہوتی ہیں، نازک رہتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ آپ سختی نہیں برت سکتے، ان کو کیسے ٹریٹ کرنا پڑتا ہے؟ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ان کو شفقت چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو بھی انسانوں کے ساتھ کس طرح سے ٹریننگ دی گئی؟ ان کو کیا سکھایا گیا؟ کہ وہ بھی رحمت بن کر آئے ہیں، وہ بھی نرمی کریں، خیر خواہی کا رویہ اختیار کرنا ہے، یہ ساری ٹریننگ ہو رہی ہے۔ اور کیا چیز آتی ہے؟ عاجزی۔ عاجزی کیسے آتی ہے؟ عاجزی مطلب کیا؟ ہیوملٹی یعنی جھک جانا، ٹھیک ہے۔ تکبر کا اپوزٹ سمجھ لیجیے، تکبر کیا ہے؟ ایروگنٹ، فخر، اس کا اپوزٹ تواضع، عاجزی، انکساری، ہیوملٹی، جھک جانا، ٹھیک ہے۔ تو بکریاں چرانا یہ کوئی بہت بڑے منصب کا کام نہیں سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بہت ایک اعلیٰ جاب ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ ہمارے معاشرے میں کیا سمجھتے ہیں؟ بکریاں چرانا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو، برگزیدہ بندوں کو یہی کام سونپ کر یہ سبق سکھایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک خدمت کرنا، یہ محنت جو ہے، یہ جو کام کر رہے ہیں، اس میں تقویٰ ہے، اس سے عاجزی آتی ہے، کوئی منصب یا دولت یا کوئی شہرت نہیں ہے۔ انسان بکریاں چرا کے اپنے آپ کو عاجز محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بھی سکھانا مقصود ہے۔ اور پھر مسلسل نگرانی، چرواہا جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ کانسٹنٹ اس کی نظر ہوتی ہے ریوڑ پر، بکریوں پر۔ کوئی اگر بکری گم ہو جاتی تو وہ اس کو تلاش کرتا ہے، کوئی اگر درندہ اس کو پکڑتا ہے تو جا کر چھڑوا کر لاتا ہے، زخمی ہے تو اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی مرہم پٹی کرتا ہے۔ تو یہ مسلسل نگرانی ہے۔ اسی طرح ایک دائی بھی، ایک رہنما بھی کیا کرتا ہے؟ اپنی قوم کی اصلاح کرتا ہے، مسلسل ان کی رہنمائی کرتا ہے، ہمیشہ بیدار رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے؟ تنہائی میں غور و فکر۔ اب دیکھیے صحرائی علاقہ ہے، خاموشی ہے، ٹھیک ہے، تنہا ہے، کوئی نہیں ہے،
تو अब वैसे में बंदा क्या करता है, अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र करता है, उसको ये मौका मिलता है, उसको टाइम मिलता है कि तन्हाई में अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो, तदब्बुर करता है, तफक्कुर करता है, ये सलाहियतें उसके अंदर बेदार होती हैं। ठीक है, तो बकरियां चराना इंसान को क्या करता है, फितरत के करीब ले आता है। खुले आसमान में पहाड़ है, वादियां हैं, दरख्त है, झाड़ियां हैं, परिंदे नजर आ रहे हैं, जानवर है, ये सब क्या है, ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां तो है। तो इन पर जब इंसान गौर फिक्र करता तो क्या होता, उसका फिर ईमान ताजा होता। ठीक है, अल्लाह की मारिफत आती है, अजमत आती है, अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है इन जानवरों को देख के। जैसे अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं, वलकुम फीहा जमालुन, और तुम्हारे लिए इनमें, किन में, इन बकरियों में, इन जानवरों में जमाल है, खूबसूरती है। हीना तुरी होना, कब, जब उस वक्त, हीना उस वक्त जब तुम उनको शाम को घर वापस लाते हो, वो हीना तसरहोन, और उस वक्त भी जब तुम उनको चरने के लिए छोड़ देते हो। ठीक है, तो ये मवेशी जो है ना, ये तुम्हारे लिए जमाल है, दिलकशी है, खूबसूरती है, जब उनको शाम को तुम उनको वापस लाते हो और सुबह उनको जब चराने के लिए ले जाते हो। देखिए, उन बकरियों के रेवड़ को जब शाम को वापस लाते तो एक खूबसूरती रहती। ठीक है, सबके सब आ गए हैं एकदम पूरा, वो उनका रेवड़ देखकर चरवाहे को खुशी होती। जब सुबह ले जाता है तब भी एक खुशी होती है। तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं, वलकुम फीहा जमाल। ठीक है, तो ये चीज क्या सिखाती है फिर, हम्म? इसमें इंसान गौर व फिक्र करता है, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की मारिफत हासिल करता है। उसके बाद क्या हिकमत है कि, हाँ, किनात और सादगी। ठीक है, अब देखिए, अंबिया अलैहिस्सलाम ना कोई आसाइशों में पले थे, ना उनकी जिंदगी ऐसी आराम तलब जिंदगी थी। ठीक है, सादा जिंदगी गुजारते थे, सादा गुजा खाते थे। ठीक है, महदूद वसाइल थे, सख्त हालात थे। तो इन तमाम हालात से गुजरने के बाद फिर क्या आती है इंसान के अंदर, कनात, शुक्रगुजारी, अल्लाह पर भरोसा पैदा होता है। ठीक? तो वही बात, अल्लाह पर तवक्कल। ठीक है, अब ये अल्लाह पर तवक्कल, जब इंसान सहरा में रहता है, चरवाहा है, अब उसका हर लम्हा जो है ना, वो अल्लाह की हिफाजत का मोहताज होता है। कोई नहीं है वहां पर, right? उसकी भी हिफाजत के लिए कोई शेर आ गया, कोई चीता आ गया, किसका मोहताज है वो, अल्लाह का मोहताज है। तो जब ये अल्लाह की मोहताजी जब इंसान के अंदर आती है ना, तो ये फिर तवक्कल पैदा करती है, अल्लाह पर भरोसा। ठीक है, और ये नबूवत की जिम्मेदारी संभालने के लिए ये एक बुनियादी वस्फ है, जरूरी वस्फ है। राइट, और क्या है फिर इसमें, हर फर्द की अहमियत। एक अच्छा जो चरवाहा होता है ना, वो जो रेवड़ होता है उसका, ठीक है, वो पूरे रेवड़ का ख्याल रखता है, और एक एक उसमें का जो बकरी होती है या एक एक जानवर होता है उसका भी ख्याल रखता है। ठीक है, अगर उसमें से एक बकरी जख्मी है या एक बकरी उसमें से बिछड़ गई है अपने रेवड़ से, तो वो उसको तलाश करता है, उसको लेकर आता है। हर एक उसमें से इंडिविजुअल फर्द, यानी हर एक इंडिविजुअल की वो जिम्मेदारी उठाता है, उनको अहमियत देता है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम भी उम्मत के हर फर्द का ख्याल रखते हैं। ठीक है, हर फर्द की हिदायत और उनकी खैर ख्वाही की फिक्र में रहते हैं, है या नहीं। और इमरजेंसी में क्या डिसीजन करना है वो भी देखिए, ये भी सिखाती है ना, ये जो हिकमतें हैं बकरियों को चराने की, इमरजेंसी में क्या डिसीजन लेना है। कोई बकरी जख्मी है, फौरन डिसीजन लेना होता है, क्या करना है उसके साथ। हम्म, फिर आखिरी चीज जो इसमें आती है, शोहरत नहीं है बल्कि खिदमत है। अब देखिए, आज दुनिया में अक्सर लोग जो क़ियादत चाहते हैं, जो लीडरशिप चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है उनका इंटेंशन, शोहरत, उनको इख्तिदार चाहिए। लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम जो
قیادت انہوں نے لی تھی وہ اس میں کیا تھا؟ خدمت کرنا، قربانی کرنا، ذمہ داری اٹھانا، وہ سراسر اخلاص پر مبنی تھا. ٹھیک ہے. آج جو لیڈر بننے کی خواہش مند ہے ان میں کیا ہوتا ہے؟ منصب کی طلب. ٹھیک ہے. ان کو قیادت چاہیے ہوتی ہے، لیکن وہ جو قیادت ہے کیا ان تمام چیزوں سے، ان ٹریننگ سے گزر کر ہوتی ہے؟ نہیں. ان کو بس تعریف چاہیے، ہماری توصیف چاہیے، ہمارے ذاتی جو مفادات ہیں وہ پورے ہو جائیں، ہاں، ہماری شخصیت سب میں نمایاں نظر آئے، یہی چاہیے ہوتا ہے نا. کیا یہ ٹریننگ سے گزر کر آتے ہیں وہ؟ نہیں. اور اس کے برعکس انبیاء علیہ السلام کیا ہے؟ ان کی جو قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، وہ خدمت ہے، قربانی ہے، عاجزی ہے، ذمہ داری کا احساس ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بکریاں چرا کر یہ سکھایا کہ ایک حقیقی جو رہنما ہے وہ اپنی رعیت کی خدمت کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، نہ کہ اپنی شہرت اور جو مقام ہے اس کی فکر کرتا ہے. تو یہ پورا تصور میں لائیے بکریوں کا ریوڑ جو ہے نا وہ، اور چرواہا. اور دیکھیے جب بکریوں کو چراتا ہے چرواہا، اس کا خود کا حال دیکھیے آپ کیا ہوتا ہے، گرد و غبار. ہم، کتنا ایک پورا اس کی پورا اوپر سے نیچے تک وہ گرد و غبار میں ہوتا ہے. کپڑے کس طرح سے ہو جاتے ہیں اس کے، اس کا چہرہ پورا مٹی سے آٹ ہوتا ہے. سخت دھوپ، پیاس، جو کچھ بھی لے جاتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتا ہے کھانے پینے کا. لمبا سفر ہے. ٹھیک ہے. پہاڑوں پر جانا ہوتا ہے نا ان کو لے جانے کے لیے. اب شہر میں تو پہاڑ نہیں رہتے، تو اتنا لمبا اونچا اوپر چڑھو پھر نیچے آؤ. بکری ایک اوپر رہ گئی تو اس کو نیچے لے کر آؤ. چھوٹا بچہ ہے کہیں اٹک گیا تو اس کو لے کر آؤ. مسلسل نگرانی ہے. تو یہ ایک عظیم تربیت کا حصہ ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ آسائشوں سے بھرپور نہیں تھی. نہ ان کو کوئی کھانے کو بار بار لا کر دے رہا ہے، یہ مارننگ ہے، یہ لنچ ہے آپ کا، یہ ڈنر ہے. نہیں. کوئی ان کو ٹھنڈے پانی کی بوتلیں نہیں دے رہا ہے اس گرمی میں. کوئی سہولیات نہیں. بیریاں کھا کر گزارا کرتے تھے. جیسے ایک واقعہ آتا ہے نا، ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ سفر میں تھے، تو صحابہ رضی اللہ عنہم بیریاں کھانے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں یہ جو بیریاں ہیں نا، ان میں جو کالے کلر کی ہے نا ان کو کھاؤ، وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں. جو سیاہ رنگ کی بیریاں ہیں وہ زیادہ عمدہ ہے، وہ کھاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہاں سے بتا رہے تھے؟ اپنے ذاتی تجربے سے بتا رہے تھے، کیونکہ بکریاں چراتے وقت آپ نے بھی یہی بیریاں کھائی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں نا صرف بکریاں ہی کیوں، اونٹ کیوں نہیں؟ کیونکہ عربوں کے پاس اونٹ بھی تھے نا. تو بکریوں کو ہی کیوں چرانے کو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام انبیاء کو یہ بکریوں کی ہی ٹریننگ کیوں دی، بکریاں چرانے کی؟ اونٹ کی کیوں نہیں؟ کیونکہ اونٹ بھی تھے نا. اس کی تربیت کیوں دی گئی؟ اس میں دیکھیے بعض علماء یہ کہتے ہیں، یہ اس کی حکمت یہ بیان کرتے کہ اونٹ جو ہے نا یہ بکریوں کے کمپیر میں سخت مزاج ہے اور طاقتور جانور ہے. ہم، جس کو قابو میں کرنے کے لیے نا سختی کرنی پڑتی ہے، ڈنڈے مارنا پڑتا ہے. جبکہ بکری کیا ہے؟ نہایت کمزور ہے، نرم مزاج ہے، حساس ہے. اس کو سنبھالنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ نرمی کی، صبر کی، شفقت، مسلسل توجہ. رائٹ؟ تو بکریاں چرانے سے انبیاء علیہ السلام کے اندر کون سی صفات پیدا ہوتی ہے؟ رحم دلی، شفقت، اور انکساری، عاجزی، نرمی، بردباری. اور دیکھیے بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں اس کی حکمت کہ اونٹ کو دیکھیے آپ، اتنا اونچا جانور، تو جب آپ اونٹ کو سنبھالتے ہیں نا آپ کو ہر وقت نگاہ کو اوپر کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیے اوپر دیکھنا ہوتا ہے ہر وقت. right؟ جبکہ بکریوں کو چراتے وقت آپ کو نگاہیں کہاں رکھنی ہوتی ہے؟ زمین پر، ریوڑ پر. ٹھیک ہے. تو نیچے نگاہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ توازے آئے گی. مسلسل وہ ایک نگرانی میں کیا مشق ہو رہی ہے؟ توازے کی، عاجزی کی. رائٹ؟ تو اس میں اتنی ساری حکمتیں ہیں. دیکھیے
اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جو شخص اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اس کے نزدیک کوئی جائز کام معمولی نہیں ہوتا۔ جو انسان چھوٹی ذمہ داری اچھے سے نبھاتا ہے، ٹھیک ہے، خوش اسلوبی سے، بھلے ہی وہ چھوٹا ہی کام کیوں نہ ہو، رائٹ، وہ کام اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو انسان چھوٹی ذمہ داری اچھے سے نہیں ادا کر سکتا، وہ بڑی ذمہ داری بھی نہیں سنبھال سکتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے کبھی محنت مشقت والے کام کو عیب نہیں سمجھا، اپنے ہاتھ کی کمائی کو عزت دی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ تو یہ تمام اس میں حکمتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، آگے دیکھتے ہیں کہ اوائل عمر میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکری ضرور چرائی ہے۔ پھر جب آپ جوان ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایت میں مذکور ہے کہ آپ صائب بن ابی صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ بہترین ساجی تھے، بہترین پارٹنر، نہ حجت بحث کرتے تھے نہ جھگڑے کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزر بسر کرتے تھے؟ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، کام کر کے گزارا کیے ہیں۔ اور ان کے جو ساتھی تھے، جو بزنس پارٹنر تھے، ان کا نام کیا آتا ہے؟ صائب بن ابی صائب، ٹھیک ہے، ہاں۔ آپ معاملات میں حد درجے امانت، سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے، اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ کا یہی وتیرہ تھا، چنانچہ آپ کا لقب ہی امین پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ امین تھے، سچائی، صادق تھے، پرہیز تھے، امانت تھے، امانت واپس کرتے تھے جس کی جو لیے ہیں، امین تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو معاملات تھے، یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی آپ کی تجارت جو ہے یہ مشہور ہو گئی تھی۔ جیسے احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بدخو تھے اور نہ سخت دل، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک بار ایک اعرابی کے ساتھ ایک معاملہ پیش آتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے، ایک حدیث پڑھتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے، اعرابی کون ہوتے ہیں؟ یعنی عرب، دیہاتی وغیرہ، ایک اعرابی سے ایک یا کئی ایک اونٹ خریدے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے اونٹ خریدے اور اس کا بدلہ ایک وسخ ذخیرہ کھجور، اجوا کھجور قرار دیے۔ اب پہلے کیسا ہوتا تھا؟ بارٹر ہوتا تھا نا، کہ ایک چیز لو، اس کے عوض دوسری چیز اس کو بدلے میں دو، یعنی اونٹ چاہیے تو اس کے بدلے ایک تھیلا کھجور دے دو، ٹھیک ہے، اس طرح۔ پیسے کرنسی اتنا نہیں ہوتا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقرر کیا کہ ایک وسخ، یعنی ایک وہ جو پیمانہ ہے، تھیلا وغیرہ جو بھی، تو وہ ایک تھیلا اس کو کھجور کا دیں گے، اور اسے لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھجوریں تلاش کی تو نہیں مل سکی۔ اب کھجوریں اس کو دینا تھا تو نہیں مل رہی ہے، تو کیا ہوا پھر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس باہر آئے اور فرمایا، اے اللہ کے بندے، میں نے تم سے ایک وسخ ذخیرہ کھجور کے عوض اونٹ خریدے، لیکن میرے پاس اس وقت کھجور نہیں ہے۔ تو اعرابی کہنے لگا، ہائے، میرے ساتھ تو دھوکا ہو گیا۔ لوگوں نے اسے ڈانٹا اور اور لوگ اس کو کہنے لگے، تجھ پر اللہ کی مار ہو، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھوکا دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، کیونکہ صاحب حق آدمی بات کہہ سکتا ہے، مطلب اس کا حق ہے تو وہ بات کہہ رہا ہے، اس کو کہنے دو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ اپنی بات دہرائی، اور ہر مرتبہ اس نے یہی کہا، کیا کہا؟ کہ میرے ساتھ تو دھوکا ہو گیا ہے، ایسے آواز کرنے لگا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ بات نہیں سمجھ پا رہا، تو اپنے کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، خویلہ بنت حکیم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس ایک وسخ ذخیرہ کھجور ہو تو مجھے ادھار دے دو، ہم تمہیں واپس لوٹا دیں گے انشاءاللہ۔
وہ صحابی رضی اللہ عنہ چلے گئے، پھر واپس آ کر بتایا کہ وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے پاس کھجوریں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کو بھیج دیجئے جو آ کر لے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جاؤ اور پوری پوری کر کے اس کو دے دو، یعنی جتنا اس کا حق ہے پورا دے دو۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ اس اعرابی کو لے گئے اور اسے پوری پوری کھجوریں دے دیے۔ پھر اس اعرابی کا گزر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا، یعنی وہ کھجوریں لے کے واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر رہا ہے، جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بیٹھے تھے تو وہ کہنے لگا جزاک اللہ خیرن۔ کون؟ اب وہ اعرابی اس کو مل گیا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پورا ادا کر دیا اور خوب عمدہ ادا کر دیا۔ کیا کہنے لگا؟ جزاک اللہ خیرن، آپ نے پورا پورا ادا کر دیا اور خوب عمدہ دیا، بہت اچھی طرح دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین بندہ وہی ہے جو پورا کرنے والا ہے اور عمدہ طریقے سے ادا کرنے والا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو کیا سمجھ میں آتا ہے اس حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تجارت کرتے تھے یا لین دین کرتے تھے اس کو پورا پورا اور عمدہ کرتے تھے، بہترین انداز میں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہاں پر دیکھنے سے ایسا لگتا ہے نا یہ اعرابی کس طرح سے تلخ مزاج ہے، لیکن اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ یہ صاحب حق آدمی ہے، اس کو اس کی بات کہنے کا حق ہے، اس کو کہنے دو۔ اور پھر دیکھیے واپس آتا ہے اور کہتا ہے جزاک اللہ خیر۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے دیکھو میں نے دے دیا نا تم کو پورا پورا، کیسے تم چلا رہے تھے، نہیں، کیا کہتے ہیں؟ قیامت کی بات کرتے ہیں، پھر متوجہ کدھر کرتے ہیں؟ آخرت کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا یہی وطیرہ تھا کہ آپ کا لقب پڑ گیا امین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لین دین میں ایک دم سچے تھے، امین تھے۔ چلیے انشاءاللہ اس کے آگے کا ہم کل دیکھتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ جزاک اللہ وبرکاتہ، خیر، جزاک اللہ خیر، وعلیکم السلام السلام۔ وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔